بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شام بچا رکھنا از مصباح علی سید۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ۔ آسیہ نے اپنا بھاری بھرکم وجود نفیسہ بیگم کے قریب ٹکاتے ہوئے ایک تصویری ان کی جانب بڑھائی۔ نفیسہ جن میں ہر طرح کی نفاست پائی جاتی تھی سوائے یادداشت کے، تصویر ہاتھ میں پکڑے آنکھوں کو عجیب سے انداز میں گھمانے لگی۔ سر منہ تو دکھائی نہیں دے رہا، کیا دیکھوں؟ منہ نہ متا جین پہاڑوں لتھا۔ ناک چڑھا کر وہ بدمزہ ہوئی۔ پہلے تو ان کی مثال پر آسیہ کی آنکھیں پھٹی، پھر جلد ہی نگاہ ان کے گلے میں جھولتی اینک پر گئی۔ آگے بڑھ کر پکڑائی۔ اماں پہلے یہ اینک تو ٹکائیں، منہ متھا بھی دکھائی دینے لگے گا۔ اپنی غلطی پر پشیمان تو وہ کبھی نہ ہوئی تھی، اس لیے مسکرا کر اینک جمائی۔ کس کام کی بہو ہو تم؟ میری ایک اینک کا دھیان نہیں رکھ سکتی؟ بھئی بھول جاتی ہوں لگانا، تم بتا بھی نہیں سکتی؟ اماں بتا تو دیا ہے، اب دیکھ لیں۔ اماں کے لمبے سے منہ پر پردہ اکتاہٹ کا شکار ہوئی۔ کیسا لگا آپ کو؟ یہ تو مجھے اپنے اعظم جیسا لگ رہا ہے، اونچا لمبا گورا چٹا، یہ بڑی بڑی آنکھیں، بس تھیوری کے بر رہ گئے، وہ بھی عمر بڑھتے بڑھ جائیں گے۔ ایک تو اماں کو ہر خوبصورت بندہ اعظم سے ہی ملتا محسوس ہوتا تھا۔ اونچے لمبے تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن آسیہ نے آج تک اعظم بھائی کو گورا چٹا نہیں دیکھا تھا۔ اور بڑی آنکھیں، توبہ، ان کی تو ایک آنکھ دوسری سے نہیں ملتی تھی۔ آسیہ بول ہی پڑی، استغفر اللہ، آپ نے کب دیکھ لی ان کی بڑی آنکھیں؟ میں نے تو انہیں جب بھی دیکھا غصے سے سکوڑی آنکھوں میں ہی دیکھا۔ اعظم کا غصہ غلط نہیں تھا، نہ کھاتے تمہارے بہن بہنوئی اس کا حق، پھر کس بات کا غصہ کرتا؟ پاگل تھوڑی تھا، پورے کنبے میں اس کی ذہانت کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ تو بات ہی ایسی جگہ آ کر ٹھہری، کھا تم گئے، بدنام وہ ہو گیا۔ اماں، آسیہ کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ میں کھا گئی؟ میں تو آج تک اپنی دی ہوئی چیز کسی سے نہیں مانگتی، میں کہاں سے کھا گئی؟ آسیہ نے اتنی معصوم شکل بنا کر کہا تھا جیسے ساس صاحبہ اس ادا پر واری ہوتے انہیں سینے سے لگائیں گی۔ نفیسہ بڑی بیگم تیوری چڑھا کر بولی، بڑی ہی کوئی اعلیٰ عادت ہے اپنی چیز کا تقاضا نہ کرنا۔ انسان کی بری فطرت کو تمہارے جیسے منافق لوگ ہی پختہ کرتے ہیں۔ بھئی پتہ ہونا چاہیے، کیا تمہارا کیا دوسرے کا۔ اپنے حق پر تو مروت میں پہلے مانگو، پھر بعد میں سارے میں بدنام کرتے پھرو۔ آسیہ نے گہری سانس لی۔ وہ کیا موضوع لے کر آئی تھی، اماں جانے کس طرف مڑ گئیں۔ آسیہ کو کوفت ہونے لگی۔ اچھا اماں، اس بات کو چھوڑیں، آپ لڑکا بتائیں کیسا لگا؟ بتایا تو ہے، بچہ بہت بھلا مانس لگ رہا ہے، اب پتہ نہیں تمہاری ربیکا کے حلق سے اترتا ہے یا نہیں۔ اماں حلق سے نہیں اترتا، ربیکا کا رشتہ کرنا ہے۔ آسیہ نے تصحیح کے بعد تمہید باندھی۔ عمران کو تو بہت پسند آیا، کہہ رہے تھے ایک دو دن میں جا کر گھر بار دیکھ آتے ہیں، جاب بہت اچھی ہے۔ ماسی سعیدہ بتا رہی تھی نئی سوسائٹی میں گھر بھی اچھا خاصا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں اور شریف بھی۔ تو پھر کس دشمنی کا بدلہ لے رہی ہو بہن ان شریفوں سے؟ پتہ ہے نا اپنی ربیکا کا، ان کے سارے گھر کو اجاڑ کے رکھ دے گی ان کی شرافت سمیت۔ آسیہ ان کے قیاس پر ہمیشہ کی طرح بد دل ہوئی، حالانکہ اسے سر چڑھانے میں سب سے زیادہ ہاتھ بھی نفیسہ بیگم کا ہی تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی ان کے سامنے اسے کوئی ذرا سا بھی کچھ کہہ دے، لیکن جب بھی اس کی کسی حرکت پر غصہ آتا آسیہ کو رکھ رکھ کر سناتی تھی، میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں لڑکی ذات ہے، اسے کچھ سکھاؤ سمجھاؤ، آخر کل کلاں رشتہ بھی کرنا ہے، اب آ گیا نا وقت۔ پر میری یہاں سنتا ہی کون ہے؟ ماں جی کیا ہو گیا، کون نہیں سنتا آپ کی؟ عمران کہیں جانے کے لیے کمرے سے نکلے ہی تھے، اماں کے ہمیشہ نہ ختم ہونے والے شکووں پر مخل ہوئے تو آسیہ کے لہجے میں تلخی بھر گئی۔ آپ کی لاڈلی، جس نے آج تک کوئی کام سیدھا نہ کیا، نہ کرے گی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی، انہیں یقین تھا اب ان کی بات خطا ہو جائے گی، کیونکہ جیسا مزاج نفیسہ بیگم کا تھا کم و بیش بیٹے کا بھی ویسا ہی تھا۔ بات سے بات
چاہے اصل بات اس طرح سے ختم ہو جائے کہ خوردبین لگا کر بھی محسوس نہ ہو۔ مگر آسیہ کے کچن کی جانب بڑھتے قدم نفیسہ کے جملے نے روک دیے۔ اس میں بچی کا کیا قصور؟ اس کی کون سی ماں بیٹھی ہے جو سیدھے کام سکھاتی بتاتی، اور تم کیوں سکھانے لگی؟ بھئی تم تو غیروں کی طرح چھوڑ کر آ رہی تھی اسے، میں لائی تھی ماں بن کر، میں نے سنبھالا، ورنہ جانے کہاں رول رہی ہوتی۔ اوہو ماں جی، عمران بولتے ہوئے ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ سب سے زیادہ تو آپ ہی اس کی حمایت کرتی ہیں۔ یاد ہے نا اس دن بریانی بناتے ہوئے اس کا ہاتھ جل گیا تھا، تب کتنا غصہ کیا تھا آپ نے آسیہ پر۔ پھر جب وہ فرش دھوتے پھسلی تھی، 2 گھنٹے کس نے اس کی کمر مسلی تھی، آپ نے یا آسیہ نے؟ حالانکہ وہ کہہ رہی تھی گرنے سے اتنا درد نہیں ہوا جتنا آپ کے مسلنے سے ہوا۔ ان کا انداز نفیسہ بیگم کو ذرا نہیں بھایا تھا۔ بن ماں باپ کی بچی پر میں ترس نہیں کھاؤں گی تو اور کون کھائے گا؟ تم تو مفت میں ماں باپ بن گئے اس کے۔ دیکھ ریکھ کس نے کی؟ میں نے۔ انہوں نے ہاتھ جما کے اپنے سینے پر رکھا۔ اب رشتے کا وقت یاد آیا؟ تمہاری بیگم کو وہ خالہ ہے، وہ رشتہ ڈھونڈے، میں تو گئی جہنم میں، جیسے مجھے تو رشتے کرنے آتے ہی نہیں۔ اوہو، تو یہ وجہ ہے؟ آسیہ نے دل میں سوچا، بولی کچھ نہیں، مگر عمران بول پڑے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لعنت بھیجے اس رشتے پر، آپ بتائیں جو آپ کو پسند ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نا نا نا، نفیسہ یکدم بولی، تم خالہ خالو ہو، پہلا حق تمہارا، ورنہ تمہاری بیگم تمہارے کان بھرتی پھرے گی۔ بڑھیا کے کہنے میں آ گئے۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے مزید وضاحت بھی کر دی، لیکن یہ سن رکھو، اگر میری پسند نہ آیا، میرے جیتے جی اس پر روز بروز زبردستی نہیں ہو سکتی۔ اف، عمران نے وہاں سے اٹھنے میں عافیت سمجھی۔ انہیں آج تک سمجھ نہیں آیا تھا اماں آخر حمایتی کس کی ہیں۔ اتنے بیان ہمارے پارلیمنٹ میں منتخب ممبرز نہیں بدلتے ہوں گے جتنے وہ 1 منٹ میں بدلتی تھیں۔ آسیہ کی بھانجی تھی جب ربیکہ 5 سال کی تھی، ماں معمولی بیماری میں ہی چل بسی، لیکن ابا 10 سال کی طویل علالت کے بعد وفات پائے تھے۔ جوان بچی کو تنہا چھوڑنا، وہ بھی گاؤں میں آسان نہیں تھا۔ پھوپھیاں 2 تھیں، 2 ہی ملک سے باہر، فوتگی پر آنا مشکل ہو گیا۔ بعد میں کس نے آنا تھا؟ ایک تایا ضرور تھے اور قریبی شہر میں، لیکن مراسم کچھ ایسے تھے کہ بھائی کی میت پر بھی منتیں کر کے بلایا گیا۔ برسوں سے دل میں پڑی رنجش پرانی گرد کی طرح ایسے جگہ بنا چکی تھی جیسے دل کی رگیں ہوں، نکال دو تو دل رک جائے۔ صفائی میں تکلیف بہت، اگر سوچو تو دل کا علاج صرف صفائی میں ہے، نکالنے میں نہیں، اور اب ان کی صفائی کرنا بہت مشکل کام تھا۔ بھائی کا سن کر اکیلے آئے تھے، گھر کے لوگ تو پہلے ہی کسی نے نہیں دیکھے تھے، سو اب بھی سب کے اس شب سے محروم رہے۔ خود بھی جنازہ اٹھنے کے بعد قبرستان سے یہ دیکھنے نہ آئے کہ اکلوتی بھتیجی کا کیا حال ہے۔ ہمراہ لے کر تو کیا ہی جاتے۔ آسیہ کا دل ربیکہ کے پاس سے آتے کٹ رہا تھا۔ بڑی بہن کی اکلوتی بیٹی، پھر کم عمر، کئی بار دل میں آیا میاں سے بات کریں۔ اب ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ ایک بچی کا بھی بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ ان کے میاں عمران انکم ٹیکس کے محکمے میں اچھی پوسٹ پر تھے اور اپنی اولاد بھی نہیں تھی، مگر مسئلہ نفیسہ بیگم کا تھا۔ میاں کی وفات کے بعد بھی گھر پر ان کی حکمرانی ویسے ہی تھی جیسی ایک مضبوط ساس کی ہوتی ہے۔ آسیہ آنکھوں کی نمی پلکوں کی تیز جنبش سے جھاڑ کر خود میں مضبوطی پیدا کرتی میاں کے پاس 2 ٹوک بات کرنے آئی تھی کہ کیا 18 سال ایک گھر میں گزار کر بھی میرا اتنا حق نہیں کہ صرف ایک مہمان چند سال کے لیے اپنے پاس ٹھہرا سکوں؟ میاں بھی وہ جو سگی بھانجی ہو، مہمان بھی وہ جو سگی بھانجی ہو، خرچہ تو اس کے باپ کے ترکے سے ہو جائے گا، صرف اس کی عزت کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میاں سے بات شروع کرتی، نفیسہ بیگم یکدم کمرے میں داخل ہوئی۔ بہو کو جانے کے لیے تیار دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا، منہ کھل گیا، انگلی گال پر رکھی۔ ہائے، تم جانے کے لیے تیار کھڑی ہو؟ حد ہوتی ہے آسیہ، خون کے سفید ہونے کی بھی۔
उफ, क़यामत की निशानियां हैं, क़यामत की, सबको अपनी अपनी पड़ी है। वो धप से सामने बैठ गई। आसिया की समझ में कुछ ना आया। ताया तो मुंह उठाए चलता बना, ऐसे भी कौन सा कत्ल हो गया था, 2 घड़ी बैठता ही सही, समझा देती, पर ना जी, उन्होंने हाथों के इशारे से खूब तमहीद बांधी। ऐसों को तो बेगमों की समझ ही नहीं आती है, वो क्या जाने खानदान के बड़े छोटे को। और अब तुम तोप का रुख इस आसिया की जानिब था। मैयत को देखकर खूब ड्रामे लगाए, अब आंसू झाड़ चलती बनी। बस यही मोहब्बत थी बहन से, वो मर गई, टली बला। आसिया की हैरानी सवा थी। नफीसा रबीका को अपने साथ लिपटाए रोते हुए झूल रही थी। मेरी भांजी होती कभी अकेला छोड़कर ना जाती, यहाँ इसी वक्त फसाद डाल लेती मियाँ के साथ, और अल्लाह बख्शे तुम्हारे ससुर को, इनको धमकी के लिए हक महर का मुतालबा ही बहुत था। ये सुनकर आसिया की आंखें खुली रह गईं। ये अंदाज़ा मुश्किल था कि अब नफीसा मजीद क्या कहने वाली हैं। नफीसा की पुरानी आदत बात को बिना सर पैर के जाने कहाँ से कहाँ जोड़ती। इन्हें बस शायर की तरह अपना कलाम सुनाने के लिए बंदा दस्तयाब हो। मियाँ ही से क्या अपनी बात मनवाने पर आती तो ट्रम्प तक को छुट्टी का दूध याद करवा देने का हौसला रखती थी। वो थी ही ऐसी दबंग। इसी वक्त रबीका के जाने मुंह करके कहा, चलो जो 2-4 जोड़े उठाने हैं उठाओ, आज से तुम्हारी दादी तुम पर, तुम मेरी पोती। लानत भेजो ऐसे रिश्तों पर। चेहरा खुसूसन आसिया की जानिब था। जो वक्त पड़े काम ना आई, आगे पीछे मटक मटक जाएं। ये दादी के अपने फरमुदात या मुहावरे थे, जो मौका महल के हिसाब से ऐसे मुंह से उबलते थे कि पूरी ग्रामर तैयार हो सकती थी। चल शाबाश उठ, जब तक न जिंदा हो कोई कुछ कह कर दिखाए, सीने से लगा कर ना रखा तो नाम नफीसा की बजाय बदसलीका रख देना। आसिया की आंखें तशक्कुर और तहय्युर से भरी थी कि खूब है मेरा रब जो दिल के भेद किस खामोशी से सुनता और हल करता है। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोश थी। और ये ना समझना जायदाद के लालच में लेकर जा रही हूँ, बाहर में जाए ऐसी दौलत जिसके शिकवे मरने पर भी खत्म ना हो। डंके की चोट पर खुद खर्चा करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, खुद ब्याहूंगी। ये बकायदा आसिया की जानिब मुंह करके बाआवाज बुलंद सुनाया गया था, और फिर उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। जब वो खाला के घर आई, 9वीं क्लास में थी, यही कोई 15 साल की। सबसे पहले नफीसा ने इसकी मुसहरी अपनी मुसहरी के साथ जोड़ी, कपड़े अपनी अलमारी में सेट करवाए, फिर तो ऐसे जैसे वो हकीकतन इसकी सगी पोती हो। इसके स्कूल जाने का, खाने पीने का, हर चीज़ का आसिया से पहले ख्याल रखा गया। आसिया को याद नहीं पड़ता कभी इसने कहा हो, सीज़न बदल रहा है, रबीका की शॉपिंग करनी है। रबीका कोई गरीब माँ बाप की बेटी नहीं थी कि तरस खाकर ये सब हो रहा था। बाप ने तरका में इतनी जायदाद छोड़ी थी, अगर इसके तालीमी और मुआशी अखराजात निकाल भी कर भी देखा जाए तो चंद हजार बहुत आराम से इन किरायों से बच जाते थे। लेकिन नफीसा ने इसका 1 रुपया भी लेना हराम ही गर्दाना था। अपनी सगी नस्ल तो थी नहीं, तो क्या अल्लाह के दिए पुर्रहमत तोहफे पर वो कुछ भी खर्च करने के काबिल नहीं थी। इसका तमाम खर्चा अपने पास से ऐसे करती जैसे औलाद पर किया जाता है, और इसका पैसा आने वाले वक्त के लिए बैंक अकाउंट की सूरत जमा हो रहा था। अब वो यूनिवर्सिटी में BS कर रही थी और दादी के दिल पर ऐसे हुक्मरानी कर रही थी जैसे कोई सगी पोती करती है। दिन में अगर 8 बार लड़ाई हुई तो 10 बार सुलह। ना तो राबिका को कभी एहसास कमतरी हुआ, वो किसी गैर के घर पर रही है और चीज़ों पर मलकियत ना जमाए। ना नफीसा ने इसे सर चढ़ाने में ये जाना कि वो अजनबी है। हंसी मजाक हल्ला गुल्ला हर वक्त शरारत के मूड में, और इसके बिगड़ते मूड को नफीसा